شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ ابھی ہمارے مدرسے کو 23 سال ہوئے ہیں اور ہمارے ہاں سے بچے حافظ قرآن بھی ہو رہے ہیں، ہمارے ہاں سے بچے بخاری شریف کا ختم بھی کر رہے ہیں، عالم دین بھی ہو رہے ہیں، اور مدرسہ اللہ کے شکر سے آگے 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 چل رہا ہے۔ اللہ نے ہمارے دل میں مدرسے کی محبت ڈالی، اللہ نے محتمم صاحب کے دل میں مدرسے کی محبت ڈالی، اللہ نے مولانا عبدالحنان کے دل میں مدرسے کی محبت ڈالی، جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اس کے دل میں ڈالی، جو یورپ میں بیٹھا ہوا ہے اس کے دل میں ڈالی، جو دبئی میں بیٹھا ہوا ہے اس کے دل میں ڈالی، جو یہاں محلے میں لوگ ہیں، گاؤں میں لوگ ہیں، علاقے میں لوگ ہیں، ان کے دل میں محبت ڈالی۔ کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی۔ اگر اللہ نہ ڈالتا تو ہم لوگ آج یہاں نہ آتے۔ امریکہ والا مدرسے کے لیے دل میں بے چین نہ ہوتا، یورپ والا بے چین نہ ہوتا۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ڈالی۔ میرے دوستو، ایک بات یاد رکھو، بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے تو بالکل چپ بیٹھے ہو، کوئی بولتے ہی۔ ایک بات کو یاد رکھو، اگر ہم کوئی کاغذ لے کر، یہ کاغذ لے کر اگر ہم جائیں اپنے پرائم منسٹر کے ہاں، پرائم منسٹر کون ہے ہمارا؟ شیخ حسینہ واجد۔ اگر ہم ان کے ہاں کسی کاغذ سمجھ گئے، کاغذ کو کیا کہتے ہیں؟ کاغذ، کوئی کاغذ لے کر پرائم منسٹر کے ہاں جائیں اپنے کام کے لیے، اور پرائم منسٹر کے لوگ دروازے پر ہمارا استقبال کریں، استقبال سمجھ گئے؟ ہم کو کار کو کھولیں، دروازے کو، ہم کو سلام کریں، مصافحہ کریں، ہمیں لے کر آئیں، اور پرائم منسٹر اپنی کرسی کو چھوڑ کر کھڑی ہو جائیں، سلام کریں، مصافحہ کریں، اپنے بغل میں بٹھائیں، ناشتہ کرائیں، چائے پلائیں، پھر پوچھیں کیسے آئے، ہم اپنا کاغذ دیں، فوراً اس پر آرڈر لکھ دیں۔ بتاؤ اگر یہ کام ہمارے ساتھ پرائم منسٹر کرے گا تو ہم پھر دوبارہ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ دوبارہ جائیں گے۔ پھر جب جائیں گے تب پھر وہ ایسے ہی محبت سے پیش آئے گی، ایسے ہی عزت سے پیش آئے گی، ہمارے کاغذ پہ آرڈر کرے گی، ہم کے باہر تک چھوڑنے کے لیے آئے گی۔ تو تیسری مرتبہ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ اور اگر ہم کسی کاغذ کو لے کر گئے اور پرائم منسٹر کے دروازے پر جو ڈنڈے والے کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے ڈنڈا لے کر اور ہماری پٹائی شروع کی، خوب پیٹا اور دھکا دے کر ہمیں نکال دیا، دوبارہ ہم آئیں گے؟ دوبارہ ہمت ہوگی؟ سارے بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ۔ ساری طاقت کا مالک کون ہے؟ اگر اللہ تعالی ہمارے ایک کاج کو قبول کرتا ہے، ہم نے 10% مدرسے کو دیا، اللہ نے اسے قبول کر لیا، اللہ نے اسے سینے سے لگا لیا، اللہ نے اسے اپنے ماتھے پر رکھا، اور اللہ نے اس کے بدلے میں ہمیں بہت دیا، تو دوبارہ ہمارے دل میں ڈھکائے گا کہ ہم دوبارہ پیسہ دیں گے۔ اگر ایک مرتبہ دینے کے بعد اللہ نے اسے واپس پھینک دیا، کہہ دیا مجھے ضرورت نہیں، لے جاؤ، تو دوبارہ کبھی نہیں دے سکتے۔ انگلینڈ میں جو بیٹھا ہوا ہے، امریکہ میں جو بیٹھا ہوا ہے، دبئی میں جو بیٹھا ہوا ہے، اس گاؤں میں جو بیٹھا ہوا ہے، اس جلسے میں جو بیٹھا ہوا ہے، اللہ نے ہمارے پیچھے کو قبول کر لیا ہے تو آگے کو توفیق دی ہے۔ اگر پیچھے قبول نہ کرتا تو آگے ہرگز توفیق نہیں دیتا۔ دیکھ لیجئے ابھی رمضان آنے والا ہے کہ نہیں؟ رمضان سے پہلے گھبراہٹ ہوتی ہے، اتنا روزہ کیسے رکھیں گے، اتنا لمبا روزہ کیسے رکھیں گے، اتنی پیاس لگے گی، کیسے پیاسے رہیں گے، بھوک لگے گی۔ ایک روزہ رکھتے ہیں پتہ چلتا ہے، بتاؤ پتہ چلتا ہے بھوک کا، پیاس کا، کچھ بھی نہیں۔ صبح کو سحری کھاتے ہیں، پھر دل میں آتا ہے روزہ رکھنے کو۔ اگر پچھلا روزہ اللہ قبول نہیں
کرے گا تو اگلا روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو میرے دوستو، یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم نے جو خدمت کی ہے اس مدرسے کی۔ یہ مدرسہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کی حفاظت کی فیکٹری ہے۔ یہاں قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی حفاظت ہو رہی ہے، یہاں داڑھی کی حفاظت ہو رہی ہے، یہاں نماز کی حفاظت ہو رہی ہے، یہاں مسجد کی حفاظت ہو رہی ہے۔ جتنے اللہ کے کام ہیں ان سب کی حفاظت کہاں ہو رہی ہے؟ اس مدرسے میں۔ یہ مدرسہ جو ہے یہ فیکٹری ہے اللہ کے دین کی۔ وہ آدمی جس کی کسی خدمت کو اللہ نے قبول کر لیا، دوبارہ اس کو خدمت کی توفیق دیتا ہے، اگر قبول نہیں کیا نہیں دیتا۔ سمجھے بات کو؟ مجھے بتاؤ، ابھی رمضان میں جمعہ آئے گا، جمعہ آئے گا کہ نہیں؟ پہلا جمعہ، دوسرا جمعہ، تیسرا جمعہ، چوتھا جمعہ۔ چوتھے جمعے کو کیا کہتے ہیں؟ آخری جمعہ۔ آخری جمعے میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، سڑک بھر جاتی ہے، دکانیں بند ہو جاتی ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے۔ اور عصر کی نماز میں جمعے کے دن بتاؤ مجھے، بتاؤ کیوں نہیں آتے لوگ؟ کیا ہوا بھائی؟ بیٹھو نا، کھڑے کیوں؟ کہاں چلے؟ کیوں نہیں آتے؟ اللہ جس کی نماز کو قبول کرتا ہے اس کو توفیق دیتا ہے دوبارہ اپنے گھر آنے کی۔ جس کی نماز قبول نہیں ہوتی اسے واپس بھیج دیتا ہے، جاؤ مجھے ضرورت نہیں۔ میں نے آپ سے بتلایا، ایک چھوٹے جو ملک کا بادشاہ اگر عزت کے ساتھ بٹھاتا ہے، کام کو کرتا ہے، قبول کرتا ہے، محبت سے بٹھاتا ہے، چائے پلاتا ہے تو دوبارہ آدمی جاتا ہے، اور اگر باہر سے نکال دے دوبارہ جائے گا؟ ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ اللہ کے دربار میں جاتے ہیں، گھر جاتے ہیں۔ اگر اللہ نے قبول کیا ہے تو دوبارہ ہم آئیں گے، اور قبول نہیں کیا ہے تو دوبارہ نہیں آئیں گے۔ میرے دوستو، یہ اللہ کا احسان ہے، شکر ادا کرو اللہ کا۔ شکر سمجھتے ہو؟ شکر ادا کرو اللہ کا۔ کس چیز کا؟ کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے۔ ادھر کیا دیکھتا ہے؟ کیا دیکھتا ہے ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ اللہ نے ہمیں توفیق دی یہاں آنے کی، اللہ نے ہمارے دل میں ڈالا مدرسے کی خدمت کی، اللہ نے ہمارے دل میں ڈالا مدرسے کے لیے ہر وقت کھڑے رہنے کی۔ یہ اللہ نے ڈالا ہے، کل کی ہماری خدمت قبول ہے تو آج ہم آ گئے۔ اگر کل کی خدمت قبول نہ ہوتی تو آج ہم یہاں نہ آتے۔ یہ دیکھیے محترم صاحب بیٹھے ہیں، ان کی خدمت اگر قبول نہ ہوتی تو یہ اپنا آپریشن کرانے گئے تھے، وہیں مر جاتے۔ آج لوگ بھول بھی چکے ہوتے انہیں۔ اللہ نے قبول کیا، اللہ نے ان کو زندگی دی، پھر دوبارہ یہاں بٹھا دیا۔ انشاءاللہ کام ہوتا رہے گا، قبولیت ہوتی رہے گی۔ بات آئی سمجھ میں؟ کوتھا بچے بچے خوب خدمت کرو، خوب خدمت کرو، زبان سے خدمت کرو، ہاتھ سے خدمت کرو، پاؤں سے خدمت کرو، ماتھے سے خدمت کرو، جیب سے خدمت کرو۔ جس طرح سے اللہ توفیق نے خدمت کرو، خدمت کرو، خدمت کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کے ہاں بدلہ پاؤ گے، اللہ کے ہاں بدلہ۔ بات آئی سمجھ میں؟ کرو گے انشاءاللہ، مدرسے کو آگے بڑھاؤ گے انشاءاللہ، اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجو گے انشاءاللہ۔ اللہ جزائے خیر دے، اللہ قبول کر لے جو ہم اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں، اللہ اس کو قبول کرے۔ آمین۔ اللہ، آج مجھے بہت خوشی ہوئی محترم صاحب کو دیکھ کر، بہت اچھا لگا، اور اس سے زیادہ خوشی ہوئی محترم صاحب جوان ہو گیا، مضبوط ہو گئے۔ اتنی زور زور سے بول رہے تھے، میں سمجھا کوئی نوجوان بول رہا، دیکھا تو بڈھا محترم بول رہا۔
دیکھیے اللہ نے کیسا نوازا، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اب ایک بات آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں، ایک بات عمل کرو گے؟ عمل کرو گے؟ دیکھو آج ہماری زندگی، ہمارا جیون، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم عمرہ بھی کرتے ہیں، ہم حج بھی کرتے ہیں، ہم چلے میں بھی جاتے ہیں، ہم داڑھی بھی رکھتے ہیں، ہم ٹوپی بھی اوڑھتے ہیں، لیکن ہمارے جیون کو دیکھ کر کوئی آدمی ہمارے مذہب سے، اسلام سے قریب ہوتا ہے؟ قریب ہوتا ہے؟ اگر کوئی نان مسلم ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، ہمارے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، ہمارے ساتھ بزنس کرتا ہے، ہمارے ساتھ کھانا کھاتا ہے، ہمارے محلے میں رہتا ہے، ہمارے شہر میں رہتا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے بچپن سے، لیکن اس کے دل میں یہ نہیں آتا کہ یہ مذہب بہت مہان مذہب ہے، میں اس مذہب کے قریب ہو جاؤں۔ آتا ہے؟ کیوں نہیں آتا؟ کیوں نہیں آتا؟ مجھے بتاؤ، سوچو ماتھے سے۔ ایک مسلمان آیا پہلے، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ اکیلے تشریف لائے چاٹگام میں، اور وہاں سے میانمار گئے اور چائنا گئے، اکیلے آئے۔ جس نے ان کو دیکھا، جس نے ان کے ساتھ رہا، جس نے ان کے ساتھ کھانا کھایا، وہ فوراً یہ سوچنے لگا کتنا اچھا مہان مذہب ہے ان کا، مجھ کو بھی اس مذہب میں آنا چاہیے، جھکنا چاہیے۔ بتاؤ ایک آدمی کے بارے میں سوچا کہ نہیں؟ ان کے بعد یہاں کون آئے؟ حضرت شاہ جلال یمنی رحمت اللہ علیہ۔ کیا پورا ایریا مسلمان تھا؟ سب مشرک تھے؟ کتنے آدمی تھے؟ 40 آدمی، اور حضرت نے ان کو بھیج دیا۔ جس نے حضرت کو دیکھا، ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا، 10 دن دیکھا، دیکھا نا ان کے بھی داڑھی تھی، وہ بھی ٹوپی اوڑھتے تھے، وہ بھی نماز پڑھتے تھے، آسام میں اذان پیر تھے، اذان پیر، کہیں بھی گاؤں میں جاتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اذان دیتے تھے۔ اب لوگ یہ سوچتے تھے کہ اذان کیا چیز کہہ رہا ہے یہ، سب لوگ آگے جمع ہو جاتے تھے، پوری اذان دیتے تھے۔ پھر بعض لوگ پوچھتے تھے یہ کیا کر رہے تھے، تو کہتے تھے ہمارا مالک ایک ہے اور ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو کون ہے مالک آپ کا؟ کون ہے مالک آپ کا؟ اب ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، رات گزارتے تھے، دن گزارتے تھے، بھات کھاتے تھے، ماگر ماچھ کھاتے تھے، دیکھتے تھے ان کی زندگی کو، ان کے اٹھنے کو، ان کے بیٹھنے کو، ان کے سونے کو، ان کی بات چیت کو، ان کے پیار کو، ان کے ملاپ کو، تو کہتے تھے یہ مانوش اتنا اچھا ہے تو اس کا مذہب کتنا مہان ہوگا۔ سبحان اللہ، نہیں سنو بات کو، کتنا مہان مذہب ہوگا۔ چلو مذہب کو معلوم کرو۔ اب اللہ کو معلوم کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم کرتے تھے۔ کہتے تھے اگر میں مذہبی ہو جاؤں، تمہارے مذہب میں ایمان لے آؤں، تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا۔ خراب کاموں سے بچو، اچھے کام کرو، بس اور کچھ بھی نہیں۔ آج مسلمان کتنے ہیں بنگلہ دیش میں؟ کروڑ کروڑ مسلمان ہیں، اور نمازیں مسجدیں بھری ہوئی ہیں، اتنی شاندار مسجدیں، ہر دکان پہ مسلمان ہیں، ہر بزنس میں مسلمان ہیں، لیکن کسی مسلمان کو دیکھ کر کوئی نان مسلم یہ نہیں کہتا کہ تمہارا مذہب بہت اچھا ہے، میں تم سے قریب آنا چاہتا ہوں۔ کہتا کیوں؟ سوچو،
واقعہ سناؤں آپ کو؟ جی اللہ میں بتاؤں، پٹنا بتاؤں، عمل کرو گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام لے کر آئے دنیا میں تو کوئی آدمی ان کے علاوہ مسلمان تھا؟ سب مشرک تھے، سب دشمن تھے، طرح طرح کی تکلیف پہنچاتے تھے۔ جب مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، حکم دیا کہ تم لوگ مکے سے ہجرت کر لو۔ کہاں ہجرت کر لو؟ افریقہ میں، حبشہ میں۔ حبشہ کے جو بادشاہ تھے وہ عیسائی تھے، مشرک نہیں تھے، بت کو نہیں پوجتے تھے۔ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ ماننے والے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھائی یہاں میرے سامنے بیٹھ کے پانچ مت کھاؤ، مجھے بہت الجھن ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو بھیجا ان میں عورتیں بھی تھیں، ان میں مرد بھی تھے، اس میں بچے بھی تھے۔ جب وہاں سکون سے مسلمان جا کے رہنے لگے، بات سمجھ میں آتی ہے؟ سکون سے رہنے لگے تو مکے کے دشمنوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چلو، اور چلنے کے بعد ان مسلمانوں کو وہاں سے پکڑ کے لاؤ اور یہاں آ کر ذبح کر دو، قتل کر دو۔ کیسے کریں گے؟ تو بہت بڑے بڑے ہدیے، مولوی تو ہدیہ سمجھتا ہے کیونکہ مولوی کو ہدیہ ملتا ہے، یہ بھی چاہتے کیا سمجھیں گے ہدیہ، انہیں کون ہدیہ دیتا ہے؟ سمجھتا ہے صحیح کہہ رہا ہوں، مولوی تو ہدیہ ہی لینے کے لیے رہتا ہے، لاؤ لاؤ۔ تو کیا کہتے ہیں ہدیہ کو؟ اوپر ٹوکن، اوپر ٹوکن، بڑا بڑا اوپر ٹوکن لے کر گئے۔ بادشاہ کے لیے الگ، بادشاہ کے وزیروں کے لیے الگ، بڑے بڑے ان کے جو بزرگ تھے ان کے لیے الگ، بادشاہ کے گھر کے جو لوگ تھے ان کے لیے الگ، سب کو اوپر ٹوکن دیا، اوپر ٹوکن دیا، اوپر ٹوکن دیا۔ آخر میں بادشاہ کو دیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم اتنا بڑا بڑا اوپر ٹوکن کیوں لائے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہماری ایک آپ سے درخواست ہے۔ درخواست کو کیا کہتے ہیں؟ ہمارا ایک عبیدن ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ تاکہ ہمارے رشتہ دار، ہمارے خاندان کے لوگ، ایک آدمی ہمارے ہاں آیا ہے، اس نے ان کا دماغ خراب کر دیا ہے اور وہ ہمارے مذہب سے ہٹ گئے ہیں، آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیجئے، ہم ان کو لے کر جائیں گے۔ اگر وہ ہماری ان کی وجہ سے ہمارے ہاں بہت اختلاف ہو گیا۔ اختلاف کو کیا کہتے ہیں؟ ماتھا برود، اصل میں یہ ہے ماتھا برود، ماتھے خراب ہو گئے، ماتھا برود۔ اب کیا بول رہے ہیں؟ ماتھا برود، ماتھا برود، ماتھا بگڑ گیا ہے لوگوں، سمجھ گئے؟ اس وجہ سے آپ انہیں ہمیں دیجئے، ہم انہیں اپنے ہاں لے کر جائیں گے، ان کو ٹھیک کریں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے ملک میں جو آ گیا میں اس کو اس طرح سے جانے نہیں دوں گا، میں اس سے پوچھوں گا بات کیا ہے۔ مسلمانوں کو اطلاع ہوئی کہ صبح کو بادشاہ نے بلایا ہے، ساری رات مسلمان عورتیں، مسلمان مرد، مسلمان بچے ساری رات روتے رہے اللہ کے سامنے، اے اللہ تو ہماری مدد کر دے، یہ ظالم لے جائیں گے تو سب کو قتل کر دیں گے، اے اللہ ہماری حفاظت کر دے۔ صبح کو دربار میں ایک طرف وہ مکے کے جو آئے تھے لوگ وہ، اور دوسری طرف مسلمانوں نے ایک آدمی اپنا متعین کر دیا، حضرت جعفر ابن علی،
حضرت جعفر تیار کہ بھئی یہ بولیں گے. حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ سے بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا معاملہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضور ہم مکے میں بت پوجتے تھے, ہم مکے میں مردار کھاتے تھے. مردار سمجھ گئے؟ بت پوجتے تھے, مردار کھاتے تھے, اور مکے میں جو مالدار آدمی تھا اس کا پڑوسی جو غریب تھا اس کے اوپر ہر وقت ظلم کرتا تھا, ہر وقت ظلم کرتا تھا, ہر وقت اسے مارتا تھا, ہر وقت اسے برباد کرتا تھا. تو بادشاہ نے دیکھو سچے اس وقت سچائی کیسی تھی. بادشاہ نے جو مکے کے لوگ آئے تھے ان کے دشمن, ان سے پوچھا کہ بتاؤ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بت پوجتے تھے, یہ جو کہہ رہے ہیں مردار کھاتے تھے, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ظلم کرتے تھے غریبوں پر اور ظلم کرتے تھے اپنے رشتہ داروں پر اور ظلم کرتے تھے اپنے پڑوسیوں پر, یہ صحیح ہے؟ جب بادشاہ پوچھتا ہے ان سے مشرکین سے, تو مشرکین نے کہا ہاں یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں, ایسا تھا. اس کے بعد حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم میں سے اللہ نے ایک نبی کو پیدا کر دیا. سمجھ گئے بات؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ مکرمہ میں. کس خاندان میں پیدا ہوئے؟ مکہ مکرمہ کے خاندان میں. سب سے بڑے خاندان میں پیدا ہوئے, مکہ مکرمہ کے خاندان میں. سب سے بدھی مانوس جو لوگ تھے ان میں پیدا ہوئے اور خود سب سے بدھی مانوس تھے. تو اللہ نے ہم میں سے ایک آدمی کو نبی اللہ نے بنایا. اچھا, انہوں نے یہ بات کہی کہ جس آدمی کو اللہ نے نبوت دی ہے, کیا کہہ رہے ہیں وہ لوگ؟ جس آدمی کو اللہ نے نبوت دی ہے, اپنا نبی بنایا ہے, اس کی وفاداری پورا مکہ جانتا ہے. وفاداری سمجھ گئے؟ کیا سمجھے وفاداری؟ شتتا. شتتا کی کیا معنی ہے؟ صادق. نہیں, صادق الگ ہے, امانت الگ ہے, وہ سچ بولنے والا الگ ہے. وفاداری کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کے والد نے یہ کہہ دیا کہ میرا یہ بیٹا ہے, اس کا ہاتھ پکڑ لو. سمجھ گیا؟ یہ میرا بیٹا ہے, اس کا تم ہاتھ پکڑ لو, ہمیشہ اس کے ساتھ وفاداری کرو. اب زندگی گزر گئی, ہاتھ پکڑ لیا ہے تو ہمیشہ ان کی خدمت, ہمیشہ ان کے معاملات, ہمیشہ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا. سمجھے بات؟ وفاداری کا مطلب سمجھے؟ ہر ایک کے ساتھ. وفا کا مطلب کیا بتاؤں گے, وعدے کو پورا کرنا, معاملے کی صفائی, اچھائی. یہ نہیں, اچھا ویوہار الگ چیز ہے. وفاداری, جن کی وفاداری کو ہم جانتے ہیں, یہ انہوں نے کہا. حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ نے, بادشاہ نے پوچھا وہ جو کفار آئے ہوئے تھے کہ بتاؤ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ غلط کہہ رہے ہیں کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس میں وفاداری ہے؟ اس نے کہا ہاں وفاداری ہے. دوسری بات انہوں نے کہی وہ سچا ہے, وہ سچا ہے. کبھی کسی نے ان کو دھوکہ دیتے ہوئے, جھوٹ بولتے ہوئے, غلط مشورہ دیتے ہوئے, غلط راستے پر چلاتے ہوئے نہیں دیکھا, ہمیشہ سچ بولا. تو بادشاہ نے پوچھا کفار سے کہ بتاؤ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سچا ہے ہمیشہ سے؟ وہ کہا ہاں بالکل سچ کہہ رہے ہیں, کبھی محمد جھوٹ نہیں بولے. دشمن ہیں,
برباد کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ بادشاہ ان دشمنوں سے پوچھتا ہے کبھی جھوٹ بولے؟ کہا کہ نہیں، کبھی نہیں جھوٹ بولے۔ میرے دوستو، میں آپ سے پوچھتا ہوں سچ بتلانا، بالکل سچی بات کہنا، میٹھا مت بولنا۔ کہ ہمیں یاد ہے کہ ہم نے اپنے جیون میں کتنے جھوٹ بولے ہیں؟ نہیں یاد، بولو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ نہیں یاد نہیں، کبھی یاد ہے، کبھی یاد نہیں، کبھی یاد نہیں، یاد ہی نہیں ہے۔ کتنا جھوٹ بولے؟ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے، راستے کو کیا کہتے ہیں؟ راستہ سمجھ گئے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے وہ ہم نے پکڑا ہے یا چھوڑ دیا؟ بولو، چھوڑ دیا، پکڑا ہے؟ پکڑا ہے؟ نہیں، چھوڑ دیا۔ جب ہم نے اس راستے کو چھوڑ دیا تو ہمیں دیکھ کر کوئی نان مسلم کیسے مسلمان ہو؟ بتاؤ، بات غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ دشمن سے پوچھتا ہے بادشاہ، بتاؤ یہ سچ کہہ رہے ہیں؟ دشمن کہتا ہے ہاں یہ سچ کہہ رہے ہیں، کبھی محمد نے جھوٹ نہیں بولا۔ نمبر 1 وفاداری، نمبر 2 ہمیشہ سچ، نمبر 3 اگر ہمارے پاس کسی نے 10 کروڑ ٹکا دے دیا، 10 کروڑ ٹکا اگر ہمارے گھر میں دے دیا اور کسی کو معلوم نہیں ہے، اللہ جانتا ہے اور میں جانتا ہوں، میرے گھر میں 10 کروڑ ٹکا دے دیا تو ہمیشہ اس امانت کو باقی رکھا اور جب ضرورت ہوئی فوراً واپس کر دیا۔ سمجھ رہے ہو بات؟ آج ہم بینک میں جاتے ہیں رکھنے کے لیے، کیونکہ اگر مجھے دیں گے تو میں کھا لوں گا، ان کو دیں گے یہ کھا لیں گے، ان کو دیں گے یہ کھا لیں گے، ان کو دیں گے یہ کھا لیں گے، ان کو دیں گے وہ کھا لیں گے۔ باپ نہیں دے گا بیٹے کو، بیٹا نہیں دے گا باپ کو۔ بتاؤ ہے کہ نہیں؟ اکاؤنٹ، ہم کو جب دکان پہ جاتے ہیں پیسہ کچھ خریدنے کے لیے تو جو ہمارا کارڈ ہے جو جیب میں ہے اس کو لگاتے ہیں تو اس کے اندر کوڈ ڈالنا ہوتا ہے، تو کوڈ ایسے کر کے ڈالتے ہیں کہ اگر کوڈ دیکھ لیا تو کبھی وہ پیسہ نکال دے گا۔ مسلمان ہے، مولوی ہے، داڑھی رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن جب ہم کوڈ ڈال رہے ہیں ایسے کر کے ڈالتے ہیں اور پھر فوراً بٹن دبا دیتے ہیں، کوڈ معلوم ہو گیا، روپیہ ختم۔ بتاؤ ہے یہ بات ہمارے اندر ہے کہ نہیں؟ سچ بتلا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صفت بیان کر رہے ہیں، وفادار ہیں، سچے ہیں، امانت دار ہیں۔ مسلمان اور سچ ایک جگہ نہیں ہے۔ وفاداری اور مسلمان ختم ہو گیا ہے، امانت داری ختم ہو گئی۔ بتاؤ ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پھر وہ کہتے ہیں، دیکھو میری بات آتی ہے سمجھ میں؟ نہ آتی ہو تو بتاؤ، میں محتمم صاحب سے کہوں گا اس کا ترجمہ کریں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا، باتیں مت کرو، لڑکے بات کیوں کرتا ہے یہاں بیٹھے؟ اٹھو یہاں سے، اٹھو، اٹھ جاؤ۔ تم کو کہہ رہا ہوں میں، بچے کو لے کے گود میں بیٹھو، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو یہاں سے، چلو باہر، چلو یہاں سے۔ نہیں چلو، تم بھی چلو، نہیں تقریر نہیں کروں گا میں، اگر اسے اٹھاؤ گا نہیں تو میں تقریر نہیں کروں گا۔ اٹھاؤ اسے یہاں سے، بھیجو۔ اتنی دیر ہو گئی ہنس رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، چلو باہر، بچے کو بھی لے جاؤ، چلو چلو یہاں سے، یہاں سے نکلو باہر، چل باہر۔ سامنے بیٹھے ہنس رہا ہے، ہنسنے کی باتیں ہیں یہ، رونے کا مقام ہے، اور یہ ہنس رہا ہے، شیطان اس کے اوپر سوار ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور ہم کو